السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ داؤدی بوہرا کمیونٹی نے اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے موبائل پر مکمل پابندی رہے گی۔ یہ اعلان اپنے آپ میں بہت سے معنی رکھتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے اور زیادہ محبت کرنے والی ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ یعنی جتنی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی مجھے فخر اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نبی اپنے امتی کے جلوں میں ہوگا، اس کے امتی چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جن کی تعداد زیادہ ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ فخر کی بات ہوگی۔ تو لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ صرف بچوں کی تعداد زیادہ ہو جانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل فخر چیز ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے 10 بچے ہیں لیکن آپ نے ان بچوں کی تربیت صحیح طریقے پر نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 10 بچے آپ کے بیکار ہیں، اس ایک بچے کے مقابلے میں جو اپنے باپ کا اکلوتا ہے لیکن وہ تربیت یافتہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ان 10 لڑکوں کے بارے میں جو ہیں تو 10 کے 10 لیکن سب ایسے ہی ہیں، کنہیں کے پاس تعلیم نہیں، تہذیب نہیں، طور نہیں، طریقہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی انداز نہیں، گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں، ان کے پاس کوئی وقار نہیں، حیا نہیں، شرم نہیں۔ اگر اس طرح کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں بھی ہو تو اس زیادہ تعداد کو قابل فخر نہیں کہہ سکتے۔ اس ایک لڑکے کے مقابلے میں جو ہے تو اپنے باپ کا اکلوتا لیکن وہ تہذیب یافتہ ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ مہذب ہے، وہ اخلاق والا، وہ اقدار والا، وہ روایات کا پاسدار ہے، یہ شخص زیادہ قابل احترام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف بچوں کو پیدا کر لینا اور انہیں یوں ہی چھوڑ دینا، مطلب کہ جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں، پھر مجھے کوئی کیئر ہی نہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں، اس طرح سے زیادہ بچے ہونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچوں کی تاکید فرمائی ہے اور حضور نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں زیادہ لوگ ہوں، تو زیادہ لوگ ہوں اور امت میں ہوں تو یہ کب ہوں گے؟ جب ان کی تربیت صحیح ہوگی اور تعلیم صحیح ہوگی۔ بچوں کی تربیت کو اور تعلیم کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ٹین ایج میں، بچپنے میں، ان کی یعنی جو مراہقت کی عمر ہوتی ہے، بلوغ سے پہلے کی عمر، اس عمر میں ان کو موبائل سے اور لایانی چیزوں سے دور رکھا جائے، ایسے چیزوں سے دور رکھا جائے جو ٹائم کلر ہیں، جو وقت کو قتل کرتے ہیں، جو وقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزوں سے بچوں کو بچا کر رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک مجبوری ہے، ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا تاکہ وہ خود مشغول رہیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں، میں اپنے موبائل میں مشغول رہوں۔ آپ دیکھیں آج گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ باپ الگ موبائل پہ ہے، ماں الگ موبائل پہ ہے، بچے الگ موبائل پہ ہیں، گھر میں 3 طرح کے افراد ہیں لیکن تینوں ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے ریلز دیکھی ہوں گی کہ شوہر گھر میں آتا ہے موبائل چلاتے ہوئے اور پھر بیوی اسے کھانا لا کے دیتی ہے، تو وہ آزمانے کے لیے، چونکہ یہ شوہر موبائل کے اندر مشغول رہتا ہے، تو وہ آزمانے کے لیے دال کے بجائے پانی رکھ دیتی ہے برتن میں، اور وہ روٹی کو پانی میں لگا کے کھاتا رہتا ہے، موبائل میں مشغول رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نمک کا احساس نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں پانی میں روٹی لگا کے کھا رہا ہوں۔ اس طرح کی ریلز یہ بہت ذومعنی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آج معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں موبائل کے ایڈکشن کو پہلے اپنے آپ سے ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے اسلام کی اچھائی اور بہتری میں سے ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، جو فضول چیزیں ہیں ان سے بچا رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فضول چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں بہت من لگتا ہے، ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم قرآن شریف چاہتے ہیں کہ پڑھیں، وضو کر کے آتے پھر سوچتے ہیں کہ ارے بھائی ایک میسج آیا، کس کا میسج آیا، اور پھر ہم مطلب ریلز کھولتے ہیں، ایک شارٹ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، اور اسی طرح سے گھنٹہ گزر جاتا ہے، ہمیں ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔
یہ صورتحال ہے، یہ پنپنے کی صورتحال نہیں ہے. یہ صورتحال ایسی ہے جو ہمیں بہت نیچے اندر گہرائی میں لے کے جا رہی ہے، یہ ہمیں تحت الثری میں لے کے جا رہی ہے. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم اپنی کن صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، کن صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارا وقت یوں ہی ختم ہو جا رہا ہے، ہماری زندگی میں کوئی کام ہی نظر نہیں آتا. ہم نے کیا کام کیا؟ ہماری عمر 30 سال ہو گئی، ہماری عمر 35 سال ہو گئی. ہم نے اس 35 سال کی عمر میں کیا کام کیا؟ آپ کو پتہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کس عمر میں لکھی؟ آپ کو پتہ ہے کس عمر میں انہوں نے صحیح مسلم لکھی؟ صحیح مسلم کی شرح جس نے لکھی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، کس عمر میں انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے؟ آپ ذرا پتہ کیجئے گا، گوگل تو ہے آپ کے پاس، آپ پتہ کیجئے گا کہ کس عمر میں انہوں نے یہ کام کیا اور آپ ابھی کس عمر میں ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. ذرا اس کا حساب خود اپنے آپ سے لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.